الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بزبان قرآن، اور جو ہماری ہیں مہمان وہ ہیں جناب ان کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بات ہوتی ہے اسکالرس کی تو یہ ہیں آن بان اور شان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور آپا حضور کی ولادت باسعادت کے اس پربہار موقع پہ ہم بات کر رہے ہیں قرآن میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان ہوئی ہیں، کس طرح سے اللہ نے ان کی قسمیں کھائی ہیں، کس طرح سے ان کے حسن کا، ان کے جمال کا، ان کے شمائل کا، ان کے خصائل کا ذکر ہوا۔ آج ہم ان کی اطاعت کے تعلق سے خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی اطاعت کے حوالے سے بات کی جائے، اور اطاعت رسول اور اطاعت الہی یہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں۔ اللہ جو فرما رہا ہے وہ بزبان حضور فرما رہا ہے، اور جو یہ دیتے ہیں وہ لے لینا چاہیے، اور جن سے حضور جن باتوں سے جن اعمال سے منع کرے ان سے رک جانا چاہیے۔ تو سورہ نساء کی جو آیت ہے کہ من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، اس تعلق سے بات کریں گے۔ شکریہ ندا۔ دیکھیے کتنی حسین ڈسکشن ہے، اور دیکھیں ہر چیز میں حسن و جمال جو آتا ہے وہ حضور کے ذکر سے آتا ہے۔ جس پہلو سے، جس جہت سے بھی حضور کا تذکرہ چھیڑے رکھو، الفاظ خوبصورت ہو جائیں گے، ڈسکشنز خوبصورت ہو جائیں گی، محفل خوبصورت ہو جائے گی، حسن و جمال کہ کیسے اتنا اچھا ہو گیا، پھر اندازہ ہوتا ہے یہ برکت ہے حضور کے ذکر کی۔ بے شک بے شک۔ تو وہ جو حسن ہے نا، حسن و نور، وہ ایگزیکٹلی آتا ہی ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ آپ نے بات کی اطاعت رسول کی، کہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اب دیکھیے تو اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بھیجا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے کہ اطاعت کرو ان کی۔ اب وہ پیکر جو بھیجا جا رہا ہے، اب رب چاہے تو ہر ایک سے ڈائریکٹ بات کرے، وہ خالق دو جہاں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک کے سرانے پڑی ہوئی ہوں ہدایات کہ یہ تم نے کام کرنا ہے، ہر روز ہدایات نازل ہوتی نہیں۔ اللہ نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ ہر دور میں ایک نبی کو بھیجا، ایک ایسے پیکر کو بھیجا جو بشر کے روپ میں آئے، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آنے والے ہیں، زمین سجائی جا رہی ہے، انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ کسی خاص مہمان نے آنا ہو تو آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں، سبحان، لوگوں کو بلاتے ہیں، سٹیج سجاتے ہیں۔ تو اللہ نے خاص بندوں کو بھیجا جو نبی کہلائے، معصوم عن الخطا، گناہوں سے غلطیوں سے پاک وہ ہستیاں، وہ آئیں اور اعلان کرتی ہوئی آئیں، منادی کرتی ہوئی آئیں۔ وہ اللہ میثاق النبیین، وہ عہد لیا تھا عالم ارواح میں، تو زمین میں آ کر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ آنے والا ہے، وہ محبوب آنے والا ہے۔ ہم تو فقط تھوڑی دیر کے لیے ہیں، اصل میں تو اس محبوب نے آنا ہے جس کی اطاعت قیامت تک کے لیے ہوگی۔ تو سارے آئے مبشر بن کر، خوشخبریاں سناتے ہوئے، حضور آئے مصدق بن کر۔ حضور نے جس پر مہر لگا دی وہ نبی ٹھہرا، اور ہر نبی آیا اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں تو اطاعت کیا ہے کہ فقط یہ نہیں کہ ایمان اسلام چند اعتقادات یا فکر کا مجموعہ ہو، نہیں، یہ عمل کی کسوٹی ہے، یہ ضابطۂ زندگی ہے۔ یہ اگر تمہارے گفتار اور کردار میں رچا بسا ہوا نظر نہ آئے تو تم ایمان والے ہو ہی نہیں۔ آپ دیکھیں جہاں کہیں ذکر آیا ایمان کا، وہاں ساتھ ہی وہ عامل الصالحات، اور عامل الصالحات کون سے ہیں؟ ہر وہ عمل جسے حضور سے نسبت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر وہ عمل جسے حضور نے کیا ہے وہ عمل سہل عمل ہے، اور وہ عمل جسے حضور نے ناپسند کیا ہے، جسے حضور نے، یہ انتظام بھی اللہ کا ہے، یہ انتظام اللہ کا ہے۔ آپ بتائیے، ہمیں تو سورہ اخلاص بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد، اگر اللہ کی وحدانیت ہمیں پتہ چلتی ہے تو وہ بھی بزبان حضور پتہ چلتی ہے، ورنہ تو اللہ کو اللہ ماننا بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان در حبیب سے ملے گا، چوکٹ مصطفیٰ سے ملے گا، ادھر جھکنا سیکھو تو ایمان ملے گا، پھر اللہ پر ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ ایگزیکٹلی آپ دیکھیں تو ایمان کا مرکز حضور کی ذات،
اب دین کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ احکامات، وہ نظام زندگی، وہ ضابطیات جو حضور نے عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر آپ کی سیرت پاک ہے، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے اللہ کے احکامات کو۔ اب آپ غور کریں تو ایمان کا نیوکلس بھی حضور، دین کا نیوکلس بھی حضور۔ سبحان اللہ، نماز وہاں سے مل رہی ہے، روزہ وہاں سے مل رہا ہے، حج وہاں سے مل رہا ہے، تم قرآن سے اخذ کر ہی نہیں سکتے۔ الحمد سے لے کر والناس تک کہیں نماز کی ڈیٹیل نہیں، کہیں روزے کی ڈیٹیل نہیں، کہیں حج کی ڈیٹیل نہیں، سارا نظام عبادات، احکام مل رہے ہیں، طریقہ جاؤ، یہی طریقہ جاؤ، در یہی ہے، در یہی ہے، وہیں سے ملے گا۔ سبحان اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ایک صورت اور بڑھا دیتا، ایک پارہ اور بڑھ جاتا، نہیں، یہ اللہ کا اسلوب ہے کہ جاؤ حضور کے در پر، وہاں سے عبادات، وہاں سے نظام ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جو شخص اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے جی، کیسے کرے وہ؟ کیا براہ راست وہ اللہ سے بات کرے اور اس سے پوچھے کہ مجھے حکم دے میں بجا لاؤں؟ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری مجال کیا؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کی مجال نہیں اللہ سے کلام کرے، اللہ اس سے کلام کرے، نہیں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جاؤ حضور کے در پر، جو میرا محبوب کہتا ہے جو بظاہر تو بشر ہیں لیکن اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے۔ اب حضور کی شانیں ہیں، ایک شان بشریت ہے، ایک شان نورانیت ہے، ایک شان حقیقت ہے۔ تو تم تو شان بشریت کو سمجھو، بشر ہو، شان نورانیت اس لیے ہے تاکہ ملائکہ ان سے فیض یاب ہوں، وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں شب معراج کی رات حضور کی ایک جھلک دیکھنے کو، جبریل امی رک جاتے ہیں، ان کے آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، تو عالم ملکوت بھی ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ مگر یاد رکھو یہ شانیں بھی دو جیتے ہیں، ابھی شان حقیقت تک تو تمہاری رسائی ہی نہیں ہے، وہ تو تمہاری عقل اور علم سے ماورا ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اطاعت۔ دیکھیں ندا، آپ جس زندگی میں رہتے ہیں اختلاف رائے ہوتا ہے، آج مسلمانوں میں بہت ساری جگہوں پر اختلاف رائے ہوگا، مگر آپ غور کرو تو حضور نے جو انداز دیا ہے نظام معاشرت کا، کسی میں اختلاف نہیں ہوگا۔ سچ بولو، کون سا فرقہ کہے گا کہ نہیں سچ نہیں بولنا؟ سخاوت کرو، حضور کی عادت مبارکہ ہے، شجاعت سے کام لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ بنیادیں ہیں، صلہ رحمی، مہمان نوازی، ایمانداری، سچائی، دیانتداری، دھوکہ نہ دو، فریب نہ دو کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کسی فرقے میں اختلاف نہیں ہوگا۔ تو ہم اختلافات پہ کیوں لڑتے ہیں؟ آئیے اطاعت کی راہ پر چلتے ہیں، جو حضور نے فرما دیا ہے اس پر چل پڑتے ہیں، اس راہ پر۔ محبت کے راستے کھولے گی، یہ محبت کے راستے کھولے گی، یہ قرب کے راستے کھولے گی، یہ خشیت کے راستے کھولے گی، انوار اور تجلیات کی راہیں یوں کھلتی چلی جائیں گی تم پر۔ تم اطاعت کی راہ پر قدم رکھو، اور ایسے رکھو کہ وہ لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھائے ایک صحابی گزر رہے ہیں، مسجد نبوی سے آواز آتی ہے کہ بیٹھ جاؤ، گٹھڑا اٹھایا ہوا ہے باہر ہے مسجد نبوی شریف سے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی ساتھ گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم سے نہیں کہا، حضور تو مسجد نبوی شریف میں ہے، وہاں جو لوگ تھے ان سے فرما رہے تھے۔ فرمایا میرے کانوں میں آواز پڑی، اور آواز کس کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کرتا اور میری روح پرواز کر جاتی تو میں نافرمانی میں چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرما دیا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ صحابہ کی اطاعت کا یہ عالم ہے، ہر ایک کا پروانہ وار نثار ہو رہے ہیں۔ اطاعت تو حکم کی جاتی ہے، وہ تو محبتوں میں اس قدر آگے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دین لینے کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں، وضو کا استعمال شدہ پانی لیتے ہیں تو کبھی ہاتھوں پہ ملتے ہیں، کبھی چہروں پہ ملتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جا کے بتاتا ہے کہ میں نے تو ایسی دیوانہ وار محبت ہی نہیں دیکھی، میں نے کیسے وہ کہتا ہے میں نے کیسے کسریٰ کے دربار دیکھے جو بڑے وہاں بھی یہ دربار کا منظر جو میں نے آج دیکھا ہے وہ نہیں دیکھا۔ اور اے اہل قریش یا معاشر القریش آگاہ رہو، کبھی بھی تم انہیں شکست نہیں دے سکتے ہو جن کے پروانہ وار نثار ہونے والے یوں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ یہ ہے کہ اس وقت قریش نے اگر وہاں ان کو نہیں ریئیکشن بھی، میں اس وقت نہیں تھی لیکن جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں بھی دیا ہو، لیکن اثر تو ہوا ہوگا نا ساری باتوں کا۔ نہیں بہت زیادہ، کتنا تاثر آتا ہوگا، بہت زیادہ۔ ایک اتنی متاثر کن شخصیت ہے ان کی، یعنی ایگزیکٹلی کیا دیکھیں بات کس کی ہو رہی ہے، بات جہاں حضور کی ہو رہی ہو تو وہاں وہ شان ایسی اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے
اب دیکھیں تو نباتات کی محبت، جمادات کی محبت، فلکیات کی محبت، کہ وہ خالق کائنات خود جب حضور سے محبت کرتا ہے تو اس نے ذرے ذرے میں فطرتاً وہ محبت رکھ. صحیح. وہ جو درخت سلام کر رہے ہیں، وہ جو پتھر پڑھ رہے ہیں، درود و سلام. بہرحال میں واپس آتی ہوں. لکڑی رو رہی ہے، لکڑی رو رہی ہے، آئے ہائے ستون ان کے جیسا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے ان پہ بادل سایہ کرتے. سبحان کیا اللہ. تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیں اس کا ترجمہ ہی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ حضور ہیں، رسالت ہے، حضور ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور قیامت تک رہیں گے. اس موت و حیات اور زمانہ مقرر. کیا پیغام ہماری بہنوں کے لیے؟ دیکھیں ندا، اس میں ساری اس ڈسکشن میں وہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ ہم اطاعت میں کمزور ہیں. دعویٰ محبت کا، اور عملاً یہ کہ ہم سے 5 وقت سجدہ بھی نہ دیا جا سکے، ایسا مت کریں. حضور کی محبت کا تقاضا ہے کہ عمل میں آگے بڑھیں. تھکاوٹ کو بہانہ بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں بنائیں، قطعاً نہ بنائیں. اہل محبت جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. فرائض تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، نوافل اور مستحبات میں آگے بڑھیں جم کر، کہ فرائض کی تو معافی ہے ہی نہیں، فرائض کی تو ہے ہی نہیں. تو اہل محبت کو تو آگے بڑھنا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یوں آگے بڑھنا ہے کہ تہجد بھی فرض نماز کی طرح خود پر لاگو کریں. دعویٰ محبت کا ہو تو پھر کوتاہی کیوں ہو؟ محبت کوتاہیوں سے آپ کو بچائے گی، بچا کے رکھے گی. پھر آپ دیکھیں نا، ایک تعلق ہے اعتقادی تعلق، جی، ایک ہے قلبی تعلق، سبحان اللہ. ایک ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر عشقی تعلق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اعتقاد تک نہ رہیں، اسے قلبی تعلق بنائیں. قلبی تعلق ایمانی عرفانی تعلق ہے حضور کی ذات مبارکہ سے. کیفیت ہر وقت یہ رہے، تن من دھن سے قربان، دام درم سخن قربان. 100 بار اللہ جان عطا کرے، کروڑوں بار قربان کریں حضور پر، حضور کے نام مبارک پر، حضور کی ناموس پر قربان ہوتے چلے جائیں. تو ایسی کیفیت رکھیں. یہی قلبی تعلق محبت میں ڈھلے گا، عشق میں ڈھلے گا. فرائض تو کچھ لگتے ہی نہیں، پھر تو بندہ کہتا ہے کہ کوئی ایک لمحہ بھی قضا نہ ہو ان کی یاد سے. کیا بات ہے آپا، کیا بات ہے. درود پڑھتے ہوئے ہم اپنے جو ناظرین ہیں جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے اللہ حافظ کہیں گے. آپ شروع کیجیے. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد.